یہ ہے الفردوس اسلامک چینل. میں ہوں آپ کا لیکچر پریزنٹر اینڈ اسپیکر ڈاکٹر تاج فردوسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، آج بہت ہی نازک مسئلے پہ میں بات کر رہا ہوں. مسئلہ ہے the topic is, the title is about delivery of some Islamic verses or Islamic ayats. مطلب یہ کہ ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی ترنم سے کس طرح پیش کیا جائے قرآن کو، یا کہ اذان کو، یا کوئی نعت شریف کو. کئی لوگ ایک دم سے انگلی اٹھا کے فتویٰ دینے کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں کرتے. نہیں جی، یہ موسیقی حرام ہے جی، یہ راگنیاں حرام ہے جی. آپ اپنے فتویٰ اپنے پاس رکھ لیجئے. کوئی کسی کے پاس تو آیا ہی نہیں کہ مجھے فتویٰ دیجئے، مجھے آپ کی سرٹیفکیٹ آپ کو مبارک کیسے کہنے والے لوگ. بے جا دخل اندازی اسلام میں. اگر غور کیا جائے قرآن کے بارے میں، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قرآن رتل القرآن ترتیلا. مطلب یہ کہ قرآن کریم، قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اور ایسے الفاظ جو رہتی دنیا تک قیامت اور اس کے بعد بھی ہمیشہ رہنے والی. جب سے حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے، اس وقت سے آج تک اسی انداز سے بیان کی جا رہی ہے. آیا اس کی ادائیگی، اس کا لہجہ، اس کا ترنم. لوگ کہتے ہیں جی موسیقی، میں ترنم کی بات کر رہا ہوں، موسیقی کی نہیں. ترنم کی بات یہ اس لیے ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جیسا کہ ایک ہیرا ہوتا ہے، ہیرے کو مخمل میں رکھا جاتا ہے، نہ کہ تاٹ پہ یا پتھر پہ، زمین پہ. اب جیسا کہ کوئی بھی ایک چیز ہو، کوئی بات کہہ رہا ہو، بات کرنے کا انداز دیکھیے. جی مجھے کچھ پیسے چاہیے، تو سننے والا سوچے گا کہ ارے کیا بھیکاری ہے یہ بھی پیسے مانگ رہا ہے، یہ گیٹ لاسٹ، گیٹ آؤٹ. اگر کوئی انکساری سے کہے کہ جناب مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو کہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا اس کے دل کو بات لگ جاتی ہے. یہ ایک واقعہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک اندھا بیٹھا تھا اور اس نے کہا مدد کیجیے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، مدد کیجیے، میں اندھا ہوں، مدد کیجیے. کسی نے $1 بھی نہیں ڈالا، کوئی ایک سکہ بھی نہیں ڈالا. بس دیکھتے رہے، چلتے رہے، پڑھتے رہے، چلتے رہے. یہ ایک شخص وہاں پر گیا، حالانکہ اس کے پاس پیسے تھے، اس کے پاس اس نے پیسے نہیں دیے اس اندھے کو. اس کے پاس ایک چھوٹی سی کچھ ایک تختی تھی، نوٹ تھا، پیڈ تھا. اس پہ اس نے پین سے لکھا، آج کا موسم بہت ہی خوشگوار ہے. اٹس اے ویری پلیزنٹ ڈے ٹوڈے. آج کا موسم بہت ہی خوبصورت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، مگر میں نہیں دیکھ سکتا. بس وہاں پر اس نے جو باکس رکھا تھا پیسوں کا سیٹ میں، پڑھنے والا جیسے ہی پڑھتا، آج کا موسم بہت ہی خوبصورت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مگر میں نہیں دیکھ سکتا. اس کے دل کو چبھنے والی یہ بات ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہا. اس کو احساس ہوا، جیب سے نکالے پیسے، اس نے ڈالرز ڈال دیے. بس بات تھی. کہنے کا انداز،
ادائیگی کا انداز، بیان کرنے کا انداز، پیش کرنے کا انداز، جس چیز کو جس طریقے سے پیش کیا جائے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے، کبھی دل کو چھو جاتی ہے۔ وہ ہوتی ہے زبان کی ادائیگی، آواز، شائستگی، اثر والی آواز، اور سب سے بڑی بات اس کا لہجہ، ترنم لہجہ۔ بادشاہوں کے محفل میں یا بڑے وزیروں کے سامنے جا کر آپ پکڑ کے کچھ ایسی بات نہیں کر سکتے۔ I want to tell you something, sir. تو وہ بولے گا بھائی سار کے بچے کو باہر پھینکو۔ اگر کسی نے بڑی عزت کے ساتھ کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سننے والا بیٹھا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہوتا ہے اور آپ کے دونوں ہاتھوں کو مصافحہ کرتا ہے۔ کہنے کا انداز، اگر کہنے کا انداز اللہ کے الفاظ ہے وہ کتاب قرآن کی، تو کیا آپ بالکل ایسے کہیں گے جیسے اس نے کہا تھا کہ I want to tell you something، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم؟ تو سننے والا سن رہا ہوگا، سننے والا جسے پہلے ہی زبان سے تو وہ بالکل واقف نہیں۔ عربی زبان کتنے لوگ جانتے ہیں؟ عرب ورلڈ، ان کو چھوڑ کر کچھ لوگ 2% 3% ان دا ورلڈ، یہاں تک کہ اردو جانے والے پاکستان، فارسی جانے والے اردو جانے والے ہندوستان، فارسی کے لیجیے تمام چیزوں میں عربی الگ ہی ہو، اردو ہے، لکھنے کا انداز تو اور ہے، صحیح ہے یہ کہ، مگر تو پھر اسے کیا کیا جائے؟ اس کی تجوید کا ایک درس ہوتا ہے، ایک کورس ہوتا ہے، تجوید اور ترتیل۔ تجوید اس لہر کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کتاب زبور کو پڑھتے تو وہ لہر، آواز ایسا لہر پیدا کرتی تھی ان کی، وہ سحر انگیز لہر میں اللہ کی کتاب، لہر کی جو موجیں جو اٹھتی تھیں، موسیقانہ انداز سے ان کی زبان سے پرندے چرندے ہر ایک آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ جانتے تو کچھ نہیں مگر سن کر بس یوں ہی مست ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے ہمارے اپنے کالج میں، وہ برٹشر وہ تھے، تو وہ اسکاٹ لینڈ کے۔ انہوں نے کہا داس صاحب جمعہ کے دن ہماری چھٹی ہے، اس وقت میں سعودی میں تھا کالج میں، میں ٹھیک 12 بجے اپنی کار لے کر وہاں پر ایک مسجد ہے وہاں پر جاتا ہوں، جامع مسجد بڑی، اور 5 منٹ پہلے ویٹ کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ وہاں پر 12 بجے اذان جو ہوتی ہے اس کو سننا چاہتا ہوں میں نے کہا اذان آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہاں، اٹ از اے پریئر کال فار مسلمس۔ بالکل صحیح، مگر اس کا کیا مطلب تو مجھے کچھ نہیں، مگر جو الفاظ جو بیان کیے جاتے ہیں میرے دل کے اندر گھر کر جاتے ہیں، پگھل جاتا ہوں میں آنکھ بند کر کے۔ کئی بار میں نے دیکھا میرے آنکھ بھیگ گئے ہیں۔ کہنے کا انداز ہے، کئی لوگ جو اذان دیتے ہیں ان کا انداز کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ بھائی یہ آواز ہے یا کس بات کا آپ رونا رو رہے ہیں؟ آواز خراب ہے تو جن کی آواز اچھی ہے ان کو تو کہہ دیجئے کہ آواز اچھی ہو۔ اور سب سے پہلے اذان تو وہ پہلی چیز ہے جہاں سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے۔ سب سے پہلا قدم جو ہے عبادت کا، جو باہر کہی جاتی ہے، جو سنی جاتی ہے، اذان۔ اذان جب اچھی سی دی جاتی ہے تو جو آدمی بالکل بزی ہو، آواز سن کر وہ قلم رکھ دے گا، وہ اپنے تمام کام چھوڑ دے گا، سیدھے چلے آئے گا وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے۔ اذان دیکھیے، اذان مکہ مکرمہ میں دیکھ لیجیے، مدینہ منورہ شریف میں دیکھ لیجیے، اذان جب ہوتی ہے تو کہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے پرندے بھی بیٹھ جاتے ہیں، سننے والا جو مانے نہیں جاننے والا بھی وہ اپنی آنکھوں سے، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کئی لوگوں کو یوں ہو جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں۔ کہنے کا طریقہ ہے
اذان کا طریقہ ہے، قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ طریقہ ہے. اور نعت کا کہنے کا بھی وہی مقام ہے. حضور کی شان میں اگر نعت یا حمد اللہ تعالیٰ کی شان میں کی جاتی ہے تو پھر ان کو اسی طریقے سے سجایا جانا چاہیے اس آواز کو، کیونکہ کلام اللہ کا کلام حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کلام ان کا مقام چاہتا ہے بالکل اسی انداز سے پیش کیا جائے کہ لہر پہ لہر ہو جائے اور دل جھوم جائے جو بھی کہہ رہا. جس نے بھی حضور کے بارے میں یہ ایک لفظ بھی کہہ دے صحیح ادائیگی کے ساتھ، اگر یہ ایک شعر بھی کہہ دے، عبادت کا مقام ہے، عبادت کا مقام ہے. محفل سماع چشتیہ سلسلے کا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک شعر کہا جاتا ہے جھوم جاتے ہیں، جھومتے 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 بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ کون تھے ولی اللہ جنہوں نے کہا چشتیہ کے پھر سے پڑھیے پھر سے پڑھیے. وہ فارسی کا شعر پڑھتے رہے، وہ سینے پہ ہاتھ رکھے، بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، پھر کہا کہ پڑھو. جیسی پڑھے جھوم گئے، کپڑے پھاڑ لیے، جھوم گئے. جو بے ہوش ہوئے تو بس روح پرواز. یہ اثر ہوتا ہے، روح پہ ہوتا ہے، کانوں سے اشعار کے انداز کو، کانوں سے آواز کے لہروں سے دل پہ، دل سے روح کے اوپر. تو انداز بیان اور ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور. تو آج ڈاکٹر تاج آپ کا یہ دوست، آپ کا یہ پریزنٹر، لیکچرر اینڈ اسپیکر آپ کو آپ کے نیکسٹ ویڈیوز میں سنائیں گے کہ اذان کس طرح دی جاتی ہے، اور رتل ترتیلاً قرآن کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، نعت کس طرح کی سے پیش کرنا ہے. میں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.